مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں جو بھیجا ہے، یہ چند روزہ زندگی کے لیے بھیجا ہے، یہ ہمیشہ کے لیے دنیا میں رہنے نہیں آیا۔ دنیا سے جانا ہر ایک نے ہے، یہ بات ہر ایک کو معلوم ہے کہ اس نے دنیا سے جانا ہے۔ یہ کسی کو معلوم نہیں کہ اس کے جانے کا وقت کون سا ہے، اس کے جانے کی کیفیت کون سی ہے، اور اس نے کون سی جگہ میں اپنی جان کو جان آفرین کے سپرد کرنا ہے۔ ان چیزوں کا کسی کو علم نہیں ہے، لیکن اس بات کا ہر ایک کو علم ہے کہ دنیا سے ایک دن جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، اللہ کا ایک طریقہ ہے۔ اس طریقے کے مطابق جب اس رب کی قضا آ جاتی ہے تو وہ قضاء الہی بندے کے دنیا سے منتقل ہونے کا سبب بن جاتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں فلاں کا انتقال ہو گیا، یعنی وہ اس دنیا سے اگلی دنیا کی طرف منتقل ہو گیا۔ جس طرح زمین کا انتقال کیا جاتا ہے، ایک شخص کے نام سے دوسرے شخص کے نام پہ منتقل ہوتی ہے، اسی طریقے سے انسان دنیا سے زمین کے سپرد ہو جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ موت کی کیفیات دو ہے، ایک اچھی کیفیت ہے جسے نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ انسان کے اندر جو روح ہے نا، ایک روح مطمئنہ ہے اور دوسری روح خبیثہ ہے۔ روح مطمئنہ کے لیے جب فرشتے آتے ہیں، جنت سے اس کے لیے کفن لے کے آتے ہیں، اور آ کے وہ فرشتے اس کے کان میں کہتے ہیں کہ تیرے رب کی طرف سے تجھے بلاوا آ گیا ہے، اور اس کی جان، یہ حدیث مبارکہ بیان کر رہا ہوں کہ اس کی جان اس کے جسم سے اتنے آرام سے نکل جاتی ہے جیسے مشکیزہ پانی کا بھرا ہوا ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشکیزے کے منہ کو کھول دیا جائے تو جس طرح تیزی سے اور آرام سے وہ پانی مشکیزے سے باہر نکل جاتا ہے، اسی طریقے سے انسان کے جسم سے اس کی روح نکل جاتی ہے اور اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اور اس کے برعکس جب کوئی برا انسان جہنمی اس کی موت کا وقت آتا ہے تو جہنم سے فرشتے اس کے لیے جہنم کا کفن لے کے آتے ہیں، اور آ کے اس کے قریب سرگوشی میں کہتے ہیں کہ ہم تجھے تیرے رب کے پاس لے جانے آئے ہیں، تو جو دنیا میں کرتا تھا اس کی سزا تیرا رب دینے کو تیار ہے۔ اس وقت اس کی روح اس کے جسم میں دوڑتی پھرتی ہے کہ مجھے نہ نکالا جائے، لیکن وہ فرشتے اس کو کھینچ کے اس کے جسم سے، جیسے کوئی شخص گرفتار ہو جاتا ہے، وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، پولیس والے اسے پکڑ کے گھسیٹتے ہیں، اس طریقے سے اس گناہگار کے جسم سے اس کی روح کو کھینچا جاتا ہے، کھینچ کے نکالا جاتا ہے، اور اذیت کے اندر یہ ہوتا ہے۔ اور آگے جس قبر میں جانا ہے وہ بھی دو حال سے خالی نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران، کہ قبر دو حال سے خالی نہیں، یا تو جنت کا باغیچہ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے۔ جنت کا باغیچہ اچھے اعمال سے بنتا ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے سے بنتا ہے، اور جہنم کا گڑھا بدعملی سے بنتا ہے، اللہ کے حکموں کو توڑنے سے اور اللہ کے حکم نہ ماننے سے بنتا ہے۔ تو کون یہ چاہے گا کہ اس کی قبر جہاں اس نے برزخ کا عالم گزارنا ہے وہ جہنم کا گڑھا ہو؟ کوئی بھی انسان دنیا کا گناہگار سے گناہگار شخص بھی اگر اس سے پوچھا جائے تو وہ طلبگار جنت کا ہی ہوتا ہے، اور نہ صرف جنت کا طلبگار ہوتا ہے بلکہ جنت الفردوس اپنے رب سے طلب کرتے ہیں۔ جنت میں درجات و طبقات ہیں، سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس ہے، جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ تو ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ وہ جنت الفردوس جائے،
لیکن جنت الفردوس جانے کے لیے صرف ایک کام کرنا ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ جس نے اپنے رب کو راضی کر لیا اس کے لیے جنت کے اور جنت الفردوس کے راستے آسان ہو جاتے ہیں، اور جس نے اپنے رب کو ناراض کیا تو اس کے لیے جنت کے راستے بند کر دیے جاتے ہیں اور اس کا راستہ جہنم کا راستہ بن جاتا ہے، وہ جہنم کے اس میں پہنچ جاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی جہنم کے اس گڑھے میں پہنچ جاتا ہے، جہنم میں چلا جائے گا۔ اس لیے اب بھی وقت ہے، توبہ کرتے رہیں، ہر وقت استغفار کرتے رہیں، اپنے رب کے حکموں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ جب انسان نیت کر لیتا ہے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے۔ جو شخص نیکی کی نیت کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک نیکی کا اجر دے دیتے ہیں۔ جب نیکی کی نیت کرتا ہے تو انسان کے کندھوں پہ جو دو فرشتے ہیں دائیں اور بائیں، کرامن کاتبین، جو اس کے اعمال کو لکھنے والے ہیں، اچھائی بھی لکھتے ہیں برائی بھی لکھتے ہیں، جب اچھائی کا ارادہ کرتا ہے تو اچھائی والا فرشتہ صرف ارادے پہ بھی نیکی لکھ دیتا ہے، جبکہ برائی والا جب تک یہ عمل کر نہ لے، برائی کر نہ لے، اس وقت تک نہیں لکھتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ رب ہم پہ کرم فرمائے، ہماری دنیا کو بھی اللہ جنت کی طرح بنائے، آخرت کو بھی اللہ جنت کی طرح بنائے، اور قبر کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا باغیچہ بنائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔